الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. برادران اسلام، اے امت خیر الانام، اے اہل سیام و اہل قرآن، اللہ کے خاص الخاص بندو، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے رحمان نے تمہیں رمضان تک پہنچایا، پھر اس نے تمہیں اس ماہ مبارک میں صیام روزہ رکھنا، قیام رات کو قیام کرنا، تراویح پڑھنا، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تم میں سے بعض ساتھیوں نے، بعض احباب نے عمرہ بھی کیا ہوگا، اور یقیناً رمضان میں عمرہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر کیا ہے، جیسے میرے ساتھ حج کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام انعامات پر حق بنتا ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ، فالحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی رحمان نے تم کو اس مہینے میں رحمتیں عطا کی، مغفرتیں عطا کی، اور اپنے جہنم سے چھٹکارے کی خوشخبریاں بھی دیں، تو کیوں نہ ہم کہیں الحمدللہ۔ اس میں آپ نے افطار بھی کروائے، مساکین و محتاجوں کی مدد بھی کی، غمخواری کی اپنے مسلمان بھائیوں کی، اور ان کی خوشی اور غمی میں شریک بھی ہوئے۔ بہت سونے مجاہدین فلسطینیین کی مدد بھی کی ہوگی۔ تو یقیناً یہ رحمان کا آپ پر خصوصی فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ آپ کے رب کی طرف سے آپ کا اکرام یہ ہے کہ اس کی جنتیں ہر روز رمضان میں مزین اور آرائش کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اول رمضان سے ہی یہ کام یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جنات، ہمیشی باغات اور ان میں بسنے والی روحیں، پاک اور صاف بیویاں، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو گویا ان تمام نعمتوں، ان تمام اللہ کی رحمتوں اور بخششوں کا آپ کو تصور ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان شروع ہی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی منادی کرتے ہیں، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ اس پہ بوجھ ہو قرضوں کا، میں اس سے عافیت دوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ خصوصی طور پہ توجہ فرماتے ہیں ہر رات کو، اور افطار کے وقت تو اللہ پاک لاکھوں ایسے بندوں کی بخشش ہر روز کرتے ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی۔ یعنی یہ خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سازگار ماحول ہے جو اللہ نے اپنے صائمین اور قائمین بندوں کے لیے بنایا، اور پورا رمضان ایسے ہی اللہ کی طرف سے تزئین و آرائش ہوتی رہتی ہے۔ پھر جب حضور نے فرمایا کہ آخری دن رمضان کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخری دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی دے دیتے ہیں جتنوں کو اللہ نے پورے مہینے میں آزاد کیا۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ اس ایام کی، جن میں آپ آ رہے ہیں، جن کی طرف آپ رواں دواں ہیں، اور آپ کا یہ شہر رمضان اس طرف چل رہا ہے، اور وہ ہے رمضان مبارک کی آخری یوم۔ پھر بلکہ حضور نے فرمایا
کہ لیلۃ القدر میں تو پھر فرشتے بھی اترتے ہیں. جبریل علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے سلام پڑھتے ہیں. یسلمون علی کل قائم و قائد، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہے نماز میں یا بیٹھے ہوئے پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خصوصی انعامات جاری رہتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ، پورا مہینہ گزر گیا، اب آخری فطر کی رات آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. فَإِذَا طَلَعَ الفجر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ینادی جبریل علیہ السلام معاشر الملائکہ، اے فرشتوں چلیں واپس چلیں. الرحیل الرحیل. المہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی آخری رات میں اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں. فَعَفَا عنہم الا اربع. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ 4 کی اس وقت بھی بخشش نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایک ان 4 میں سے ایک ہو. اگر ہے تو فوری توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معاملے کو اپنے کو سلجھا لیں. بہترین اللہ کا بندہ وہ ہے جس نے دنیا میں ہی سلجھا لیا معاملہ بجائے آخرت کے. پھر کیا کہتے ہیں؟ رجل مدمن خمر. دیکھو کس قدر بدبختی ہے اس حرام اور خبیث ام الخبائث شراب میں. تو فرمایا کہ وہ شخص جو مدمن خمر ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. اور دوسرا بدقسمت عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا شروع میں ہی کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا پھر بھی بخشش نہ ہوئی تو واقعی بہت محروم ہے. اور تیسرا قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا. اللہ نے حکم دیا یصلون ما امر اللہ بہ یوصل، کہ رشتے جوڑنے کے لیے ہم نے بنائے ہیں. جو رشتوں کو توڑے گا اللہ اسے توڑے گا. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ رحمان اور رحم دونوں کا مادہ ایک ہے. تو اللہ رحمان رحم کو کہتے ہیں کہ جس نے تجھے توڑا اس سے میں توڑوں گا، جس نے تجھے جوڑا اس سے میں جوڑوں گا. تو اب یہ وہ شخص ہے جس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ استغفر اللہ. اور چوتھا وہ شخص جو مشاہن ہو. صحابہ نے پوچھا مل مشاہن یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا هو المصارم، جو توڑتا ہے. یاد رکھیں آپ. تو مسلمان امت اور مسلم صائم اور قائم اور روزے دار جوڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اب فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْر، تو جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے. ہمارے موضوع کا خصوصاً اسی بات سے تعلق ہے، اس آخری امر سے. تو سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، تو یہ عید کی رات لیلۃ الجائزہ ہے. عربی میں جائزہ انعام کو کہتے ہیں. یعنی اللہ نے اس رات کو آپ کو انعام دینا ہے پورے مہینے کی محنت کا. برادران اسلام، ہرگز یہ رات غفلت میں نہ گزرے، لہو و لعب میں نہ گزرے، کہ پورا مہینہ آپ نے محنت کی ہے. اور ہماری گزارش بھی اس آج کی مدد سے یہی ہے کہ آپ آگاہ رہیں
آگاہ رہیں کہ لیلۃ الجائزہ کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ پھر جب فطر کی صبح ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو شہروں میں بھیج دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں کیسے آپ حضرات کا اللہ کے ہاں اہتمام، انتظام اور استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اخرجوا الی رب کریم، اللہ کے بندو اپنے کرم والے رب کی طرف نکلو، یعطی الجزیل ویعفو عن العظیم، کہ جب وہ رحمان تمہارا اللہ بہت عطا کرتا ہے، بہت دینے والا ہے۔ فرشتے ابھارتے ہیں اہل ایمان کو، تو ہمیں تو یقین ہے کہ ایسے ہوتا ہے، تو ہمیں ان کی بات پہ یقین کر کے بہت کچھ دینے والے کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنا لینا ہے، تاکہ دنیا کے جو تھوڑا بہت دینے والے لوگ ہیں ان سے ہمارا تعلق ہی نہ رہے، ہمارا ان سے غنا اور اللہ سے ضرورت اور فقر اور حاجت ہماری جڑ جائے۔ اور یہ مہینہ ماہ مبارک جو آپ کی زندگی سے گزرا، یہ سب سے زیادہ تعلق قائم کرنے میں سب سے مضبوط وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور جس قرآن کو آپ سنتے رہے، وہ قرآن سب سے مضبوط آپ کے رشتے کو اپنے رب سے جوڑنے کو۔ حضور نے جیسے فرمایا کہ اللہ سے قرب اور تعلق کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں جو اللہ سے نکلی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے فرشتو بتاؤ، جب ایک مزدور مزدوری کر لے، اذا عامل عملہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں فوراً الہنا و سیدنا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے معبود، مزدور کا پھر حق ہے جزاءہ ان توفیہ اجرہ، پھر تو یہی بدل ہے کہ تو اسے پورا بدل عطا فرما۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ جن فرشتوں نے آدم کو دیکھ کے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا الی آخرہ، تو اللہ ان فرشتوں سے دیکھیں کیسے اقرار کروا رہا ہے اپنے بنی آدم کی عصمت کا۔ یہ بات سوچنے والی ہے احباب کرام۔ تو پھر لوگ عید کے لیے جب نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، اشہدکم یا ملائکتی انی قد جعلت ثوابہم، ان کے روزے کا ثواب شہر رمضان میں اور ان کے قیام کا اجر اس پورا مہینہ کیا ہے؟ رضائی، میری رضا انہیں مل گئی، ومغفرتی، میری طرف سے بخشش انہیں مل گئی۔ اس سے بڑا کیا انعام ہے برادران اسلام؟ وَيَقُولُ یا عبادی، پھر اللہ کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں عید کا دن اور اس کی رات دونوں غفلت کی نہیں، بلکہ اللہ سے مانگنے کی رات اور دن ہے۔ اللہ فرمائیں گے عید کے دن اے میرے بندو سلونی، مجھ سے مانگو، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لا تسألون اليوم شيئا فی جمعکم، کہ تم اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے جو کچھ مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور جب تم دنیا کے لیے مانگو گے، یہ آخرت کی بات ہے، جو تم آخرت کے لیے مانگو گے دوں گا، اور اپنی دنیا کے لیے دیکھو اللہ کا راہ کس قدر رؤوف الرحیم ہے اللہ کی ذات، تو اس دنیا میں دیکھوں گا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ بہتر ہے کہ میں تمہاری اس دعا کو آخرت کے دن کے لیے محفوظ رکھوں یا دنیا میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ اکبر! دیکھیں رحمان کی رحمت، فَوَعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ أَثَرَاتِكُمْ،
میں تمہاری غلطیوں پہ پردہ ڈالنے والا رب ہوں۔ ایسا رحمت والا رب کو کہاں سے لاؤ گے جب تک تم نے میرا خیال رکھا، اور مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں تمہیں اس دن رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحاب الخدود۔ جہنمیوں کے سامنے اے روزے دارو، اے قیام کرنے والو، اے صیام رکھنے والو، اے صدقہ و خیرات کرنے والو، اور اللہ کا خیال رکھنے والو، اللہ آخرت میں پوری دنیا کے سامنے تمہارا خیال رکھے گا، تمہاری رعایت رکھے گا، اور اس دن تمہیں ذلت سے بچائے گا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے انصرفو، چلے جاؤ عیدگاہ سے، مغفور لکم، تم بخشائے ہو، قد ارضیتمونی ورضیت عنکم، تم نے مجھے راضی کیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پھر فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اجر و ثواب، اس اکرام اور تکریم پر جو اس نے اپنے روزے دار بندوں کو عید کے دن عطا کی، اللہ کے فرشتے بہت زیادہ اس پہ خوشی مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں سے بنائے جن کے لیے عید کی رات لیلۃ الجائزہ ہو اور عید کا دن اللہ سے لینے کا دن ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔